بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہانیوں کا محل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میرا نام عارفہ ہے۔ ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی چھن چکا تھا۔ میرے ماموں نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ میں یتیم ہو چکی تھی۔ میرے ماموں وہ واحد شخص تھے جس نے مجھ پر ترس کھایا، اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے کے لیے جگہ دیا۔ ہاں، مگر میری مامی مجھے نہیں سہتی تھی، بار بار طعنے دیتی تھی، بعد میں ڈانٹ دیتی تھی، چپ کر کے بیٹھ جاتی، انہیں کبھی بھی پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ میں رات کے وقت اکیلے میں روتی رہتی۔ مجھے میرے ماں باپ بھی زیادہ یاد آتے تھے۔ میں رات کے وقت الگ کمرے میں سوتی تھی۔ میرا کمرہ صحن میں ہی تھا کیونکہ میری مامی مجھے اپنے گھر میں اندر داخل نہیں ہونے دیتی تھی، اس لیے میں اس چھوٹے سے کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ اس کمرے میں ایک چارپائی رکھی ہوتی اور ایک ٹیبل اور ایک الماری۔ میں اس الماری کے اندر اپنے کپڑے بھی رکھتی تھی اور ساتھ ضرورت کی چیزیں رکھتی تھی۔ جائے نماز الماری کے اوپر رکھتی تھی۔ میں ہر نماز پابندی سے ادا کیا کرتی تھی۔ میرے کمرے میں ایک پنکھا تھا۔ میں کبھی کبھی اس چھوٹے سے کمرے میں ڈر جاتی تھی۔ ڈر کے مارے میں کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ ماموں تو دوسرے شہر میں نوکری کرتے تھے۔ ان کی غیر حاضری میں میری مامی میرے ساتھ یہ سلوک کرتی تھیں۔ اس گھر میں پہلے امیر آدمی رہا کرتا تھا، تو یہ چھوٹا سا کمرہ ایک ملازم کا تھا۔ وہ امیر آدمی تو مر چکا تھا، اس لیے یہ گھر میرے ماموں نے لے لیا۔ جب میرے ماموں شہر سے اپنے گھر واپس آتے تو تب میری مامی ان کے ساتھ مجھے اپنے گھر کے اندر بلاتی، تاکہ اس لیے کہ ماموں کو کہیں ان پر شک نہ ہو جائے کہ میں اس ملازموں والی کمرے میں رہتی ہوں۔ ماموں کے آنے کے بعد میری مامی مجھ سے اکثر کھانا بنوایا کرتی تھیں کیونکہ میں بہت اچھے سے کھانا بناتی تھی۔ میری ماموں کی تینوں بیٹیاں پڑھائی کرتی تھیں۔ دن رات مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ پہلے ہی اتنے میرے ماموں نے مجھ پر احسان کم کیے تھے جو میں اب پڑھائی کرنے کی فرمائش ان سے کرتی۔ اچھا تھوڑی نہ لگتا تھا، بس 8 ہی درجے پڑھی تھی۔ ماموں نے تو مجھ سے اصرار کیا تھا آگے پڑھنے کے حوالے سے۔ میں نے ہی انہیں منع کر دیا کہ مجھے آگے پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ مجبوری کی خاطر مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ پہلے ہی میری مامی مجھے نہیں سہتی تھیں۔ میں اگر آگے پڑھتی تو میری مامی میرے ناک میں دم کر دیتی۔ گھر کا سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ پورے گھر کا صفائی، برتن، کھانا بنانا، کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ۔ کافی حد تک تھک جاتی تھی، لیکن میری مامی کو مجھ پر کبھی کوئی ترس نہیں آتا تھا۔ ان کی تینوں بیٹیاں پڑھائی میں ہی مگن تھیں۔ اس کی بڑی بیٹی سمرا مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میرا خیال کرتی تھی، کبھی کبھار مجھے چند پیسے دے دیتی تھی۔ کہیں بازار جاتی تو میرے لیے لال رنگ کی چوڑیاں لانا نہیں بھولتی تھی۔ سمرا آپی میری پسند کا خیال کرتی تھی۔ انہیں بچپن ہی سے معلوم تھا کہ مجھے لال رنگ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں۔ میری الماری میں لال رنگ کی چوڑیاں بے حد پڑی ہوتی تھیں۔ ساری چوڑیوں کا رنگ تو ایک ہی تھا مگر ڈیزائن الگ الگ تھے، جو کہ بہت زیادہ پیارے تھے، میری نازک کلائی میں خوب جھستے تھے۔ آج رات میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ ماموں کو کل واپس شہر جانا تھا، اس لیے میں نے ان کے پسندیدہ کھانے پکائے۔ کچن میں کافی شدید گرمی ہو رہی تھی۔ مجھے ایک ڈش نہیں بلکہ بہت سارے ڈش بنانے تھے۔ میری مامی اندر بیٹھی تھیں اپنے کمرے میں اے سی میں، انہیں میری ذرا سے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹاتیں۔ کھانا نہ بنانے میں میرے ماموں بھی گھر پر تھے۔ وہ کیا سوچتے میں اکیلے ہی اتنا سارا کھانا کیسے بناؤں گی، وہ بھی اتنی تیز گرمی میں۔ سب اپنے کمروں میں بیٹھے تھے۔ اچانک سمرا پانی پینے کچن میں آ گئی۔ میں سبزی کاٹ رہی تھی، پسینے سے میرا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ اس نے میری یہ حالت دیکھی، اس نے مجھ پر ترس کھایا، میری مدد کی کھانا بنانے میں۔ سمرا کافی نرم دل کی مالک تھی، اسے مجھ پر اس وقت ترس آتا۔ ہم دونوں نے مل کر جلدی جلدی میں کھانا بنا لیا، خوب ساری باتیں بھی کیے، کافی مزہ آیا۔ سب گھر والوں نے کھانا کھایا۔ میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں آئی۔ اتنے میں عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں جائے نماز لینے آئی تھی کیونکہ ماموں گھر پر تھے، اس لیے مجھے آج گھر کے اندر ہی سونا پڑ رہا تھا۔ بس میں نماز اپنے کمرے میں پڑھنا چاہتی تھی سکون سے، پھر جا کے اپنے کمرے میں سکون سے سو جاتی۔ آج کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کچن میں آئی پانی لینے۔ اچانک میرے ہاتھ سے گلاس نیچے گر گیا
اور کرچی کرچی ہو گیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی، کہیں مامی نہ آ جائے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں اور سمرا اس گھر کے اندر داخل ہوئے جتنا یہ گھر باہر سے پرانا لگ رہا تھا، اتنا اندر سے کافی شاندار سا گھر تھا۔ میری تو آنکھیں دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ایسا گھر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج میری آنکھیں حقیقت میں دیکھ رہی تھیں۔ ارد گرد خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ایک عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں تو حیران ہو گئی دیکھ کر، کوئی اس قدر بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ بھلا اس عورت کے ہاتھ میں ایک پیارا سا بچہ تھا۔ بچہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا، گندمی رنگ، نیلی آنکھیں، جو کہ مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ جس عورت کے ہاتھ میں وہ بچہ تھا، مجھے تو اس بچے کی ماں لگ رہی تھی۔ کافی پریشان نظر آ رہی تھی اپنے بچے کو اس طرح روتا دیکھ کر۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس سے پہلے تو میں نے یہ جگہ کبھی نہیں دیکھی، نہ اس جگہ پر گزر سفر ہوا۔ اوپر سے سمرا اس جگہ کو کیسے جانتی تھی؟ وہ یہ شاندار گھر بار بار مجھے حیران کر رہی تھی۔ سمرا میری بیٹی باتیں کر رہی تھی، اس خوبصورت عورتوں کو میں کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی، پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری جان تو تب نکلی جب ایک جن زادی نے میری کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیچھے سے میں نے مڑ کر دیکھا، اس نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں کافی حیران اور پریشان ہو گئی تھی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، پر یہ لڑکی مجھے کیسے جانتی ہے؟ اس کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میں گھبرا گئی۔ اس نے مجھے کہا، اے لڑکی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں ایک جن زادی ہوں۔ تمہیں میں کیسے جانتی ہوں؟ سب کچھ تمہیں میں بتاؤں گی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ تمہارے ماں باپ نہایت شریف انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ تم جاننا چاہتی ہو تمہارے والدین کی موت کیسے ہوئی؟ سمرا تمہاری مامی کی بیٹی نہیں، بلکہ تمہاری اپنی سگی بہن ہے۔ تم دونوں کے والدین پہلے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، ان کے گھر قریب ہمارا گھر تھا۔ تمہارے والدین بہت شریف تھے، اس لیے نیک نماز تھے، اس لیے ان دونوں کا اثر تم پر ہے۔ تم نماز پڑھتی ہو، اکثر ہم نے تمہیں اپنے گھر کے قریب دیکھا ہے شہر میں نماز پڑھتے ہوئے۔ کبھی تم بیمار ہوتی تھی، خود پر دم درود کرتی تھی، بہت جلد تم شفا یاب ہو جاتی تھی۔ تمہاری مامی ایک ظالم عورت ہے، اس نے تمہارے والدین کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ آدمی تمہارا ماموں نہیں ہے۔ اگر ماموں ہوتے تو تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیسے برداشت کرتے؟ یہ آدمی کوئی اور ہے، ان دونوں نے مل کر پلان بنایا ہے، تم دونوں کو بیچ دیں گے۔ بہت جلد وہ لوگ آئیں گے تم دونوں بہنوں کو لینے کے لیے، اس لیے تمہیں سچائی بتانے کے لیے سمرا یہاں تک لے آئی۔ میں سمرا کی کالج میں پڑھتی تھی، میں انسان نہیں بلکہ جن زادی ہوں۔ سمرا سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے، میں ہمیشہ سمرا کے ساتھ مخلص رہی ہوں۔ تم دونوں بہنیں بھی زیادہ معصوم ہو، دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ میری دوستی سمرا سے اس قدر بڑھ گئی کہ میں ساری سچائی بتائے بغیر نہیں رہ سکی۔ امید ہے یہ تمہارے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہے۔ تمہارے دل میں اس وقت کیا گزر رہا ہے میں سمجھ سکتی ہوں۔ کبھی کبھی دنیا میں انسانوں کو ایسے دوست ملتے ہیں، اسے ہرانے والی مصیبت سے بچا رکھتے ہیں۔ تم دونوں آج سے میرے گھر میں رہو۔ وہ منحوس عورت کے پاس اب تم دونوں کبھی نہیں جاؤ گی، وہ تم دونوں بہنوں کو نقصان دینا چاہتی ہے۔ دنیا والوں کو جھوٹ بول کر پھر رہی ہے کہ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے سمرا کے سمیت اس دونوں لڑکیوں کو بھی اپنے گھر میں رکھا ہے، ان سے جھوٹ بول کر کہ اس کی ماں ہے۔ ان دونوں بہنوں کے ماں باپ مر چکے تھے بچپن میں، اس لیے اس عورت نے بیٹی بنا کر رکھا ہے ان دونوں لڑکیوں کو۔ لالچی عورت تم چاروں کو بیچنا چاہتی ہے، اسے بس پیسے کی لالچ ہے۔ ان لڑکیوں کو بھی ہم نے قید کر لیا ہے، کل تک وہ یہاں آ جائیں گی، ہم سب مل کر سہیلیاں زندگی ساتھ گزاریں گی۔ سمرا کی خاطر میں نے ہر چیز منظور کر لی ہے، اس کی دوستی کی خاطر تمہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بولا ہے۔ ہم بہت نیک جنات ہیں، لوگوں کو نقصان نہیں بلکہ نفع دیتے ہیں، جو ہم سے اچھائی کرتا ہے اس کی ہم مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھو، تم چاروں لڑکیوں کی مدد کی، میں اب تمہیں اپنے گھر والوں سے ملاتی ہوں۔ تم اس گھر میں راج کرو گی، عیش اور آرام سے رہو گی، یہاں تم لوگوں کی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوستی کا نام نبھانا ہوتا ہے، سو میں نے دوستی نبھا لی۔ یہ کہانی جاری ہے، اب ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔